ہم اپنی کہانی خود کیسے لکھیں؟ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خود کیسے کنٹرول کریں، ہم اپنی زندگی کی گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل اپنے ہاتھ میں کیسے کریں۔ یہ سن کر آپ کا ذہن فیصلوں کی آزادی کی طرف جائے گا، لیکن فیصلوں کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو آپ کی زندگی کا کنٹرول بھی مل جائے۔ آپ کے فیصلوں کا نتائج اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے فیصلوں کے نتائج آپ کی توقعات کے مطابق ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ کنٹرول موجود ہے، آپ کی گاڑی وہاں جا رہی ہے جہاں آپ اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کے فیصلوں کے نتائج برے ہوں تو یہ کنٹرول آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، آپ حالات کے غلام بن جاتے ہیں، آپ کی زندگی کی ڈور آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ لوگ آزادی کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن کنٹرول کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے۔ کنٹرول ہمیں ہماری فیصلوں کے اچھے نتائج کی صورت میں ملتا ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو نہ ہمارے پاس ہماری زندگی کا کنٹرول ہوتا ہے اور نہ ہی آزادی۔ جب ہم نوجوان ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس آزادی تو آ جاتی ہے مگر زندگی کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے۔ جب ہم ایک بڑی عمر کو پہنچتے ہیں 40، 50 یا 60 سال تو ہمارے پاس ہماری زندگی کا بہت حد تک کنٹرول آ چکا ہوتا ہے۔ سوشل سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ کنٹرول ہوتا ہے اتنا کم ہم معاشرے پر بوجھ بنتے ہیں۔ تو اس اسٹیئرنگ وہیل کو اپنے ہاتھوں میں کیسے لیا جائے؟ سوشل سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کنٹرول ہمیں میچور ڈیسیجن میکنگ کی صورت میں ملتا ہے، پختہ فیصلہ سازی کی صورت میں۔ اس لیے بڑی عمر کے لوگوں کے پاس ان کی لائف کا کنٹرول ہوتا ہے۔ کچھ نوجوان بہت جلدی ذہنی طور پر میچور، رسپانسبل اور ریزنیبل ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی اپنی زندگی کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں۔ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کو اگر میچور ڈیسیجن میکنگ کی عادت ڈال دی جائے تو وہ بہت جلد اپنی زندگی کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کی گاڑی کو خود چلانا دراصل لیڈرشپ کی خصوصیت ہے۔ اگر آپ آزادی اور کنٹرول کے رشتے کو سمجھ گئے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ میچور ڈیسیجن میکنگ کیا ہے۔ اس کو سمجھنا ویسے تو ہاتھی کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، لیکن کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن سے بات سمجھی جا سکتی ہے۔ اگر کیریئر کی بات ہو، کاروبار سلیکٹ کرنے کی بات ہو، زندگی کا ساتھی اگر آپ کے پاس چوائس ہے سلیکٹ کرنے کی بات ہو، کون سی جاب لینا ہے، کس شہر میں رہنا ہے، تو یہ فیصلے زندگی کے اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں اور ان فیصلوں کا پھل ہم ساری زندگی کھاتے ہیں۔ یہ فیصلے ہمیں حالات کے غلام بھی بنا سکتے ہیں اور ہماری زندگی کی گاڑی کو، ہماری زندگی کی باغ دوڑ کو ہمارے ہاتھ میں بھی دے سکتے ہیں۔ دل اور دماغ وہ چیزیں جن سے ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ مثلاً ہمارے پاس کیریئر کی 2 چوائسز ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہمارا دماغ مانتا ہے، دماغ سیف رہنا چاہتا ہے، وہ رسک نہیں لینا چاہتا، مگر دل ایسا نہیں سوچتا۔ کبھی کبھی درمیانی رستے بھی نکل آتے ہیں، انہیں لے لینا چاہیے، لیکن جب نہیں ہوتے ہیں تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر دماغ کی مانے تو دل ہمارا ساتھ نہیں دیتا، اس کام میں دل نہیں لگتا، پرفارمنس خراب ہوتی ہے، اور اگر دل کی مانے تو خراب نتیجے کی صورت میں ہم ٹریپ بھی ہو سکتے ہیں اور اس صورت میں دماغ بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ تو بہترین فیصلے وہ ہوتے ہیں جس پر دل اور دماغ دونوں متفق ہوں۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی مثال کو لیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ان دونوں کیریئر چوائسز کا گہرائی سے علم موجود ہو، ہم تھوڑی سی تحقیق کر لیں، کچھ لوگوں سے ملیں، تو یقیناً ہمارے پاس نالج زیادہ آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں پتہ چلے کہ ان میں ارننگ بھی ہے، اور دماغ صرف تحفظ چاہتا ہے۔ ورسٹ کیس سینیریوز کو بھی جانچنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم فیل ہو جائیں تو کیا ہوگا۔ جو فیصلے دل کے ہوتے ہیں ان میں انسرٹینٹی ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا، یہ فیصلے جوئے کی طرح ہوتے ہیں۔ لیکن جو فیصلے دماغ کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان فیصلوں کے بوجھ کو جھیل بھی پائیں گے یا نہیں۔ لیکن کچھ فیصلے ان سے بھی مشکل ہوتے ہیں کیونکہ ان میں دل اور دماغ دونوں کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ دونوں فیصلوں میں کچھ اچھا اور کچھ برا ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے ٹف ڈیسیجنز لینے کی صلاحیت کا امتحان ہوتا ہے، آپ کی قوت ارادی کا امتحان ہوتا ہے۔ میچور ڈیسیجن میکنگ ہمیشہ دور رس نتائج دیکھتے ہوئے دور اندیشی کے ساتھ لیے جاتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں کیا ہوگا۔ بہت سے فیصلے ایک ٹریپ کی طرح ہوتے ہیں، ایک بار لے لیا
تو ہم واپس موڑ کر کبھی نہیں دیکھ سکتے. مثلاً شادی، زندگی کے پارٹنر کا چننا، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے. بہتر تو یہ ہے کہ اپنے والدین کی دور اندیشی کا فائدہ اٹھایا جائے. لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ خود کرنا ہے تو یاد رکھیں there is no looking back. ایسے فیصلوں کے برے نتائج انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں اور غلط فیصلہ لینے سے کہیں بہتر ہے کہ انتظار کر لیا جائے. یہ بھی ایک اچھا فیصلہ ہے. But take the right decision, take a mature decision. آخر میں یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص وجہ، ایک خاص مقصد سے پیدا کیا اور رزق کمانا وہ مقصد نہیں ہے. رزق تو چونٹیاں بھی کما لیتی ہیں جن کے پاس آپ جتنا بڑا اور ذہین دماغ نہیں ہے. تو اپنے اس بڑے سے ذہین دماغ سے بڑے بڑے فیصلے، ذہین فیصلے کریں اور اپنی زندگی میں مقصدیت کو شامل کریں. وہ کام کریں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا. اور کس نے کہا کہ زندگی آسان ہے؟ اس جہد مسلسل میں اگر کنٹرول چاہتے ہیں تو زندگی کے فیصلے ایک عمر رسیدہ انسان کی طرح کریں، جو جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط، اس نے کون سے فیصلے درست لیے اور کون سے فیصلے غلط لیے.